پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں تم جانور قربان کرتے ہو، اس کے متعلق 2 احکامات سن لو۔ پہلی بنیادی حکم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کرنے ہوں گے، اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے تو تمہارے سارے اعمال اس سمیت ضائع ہو جائیں۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا، اور نہ ہی ان کا گوشت پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ان افراد کا بڑی توجہ سے ناظرین گرامی سماعت فرمائیے کہ ان افراد کا کہ اعتراضات کے جو ماڈریٹ اسلام لے کر آ رہے ہیں، جو لبرلزم کے حامی ہیں، میں ان کے اعتراضات آپ کے سامنے 2 ذکر کرتا ہوں۔ پہلا اعتراض وہ قربانی کے اس ایونٹ کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جانور قربان کر کے اس کو ذبح کرتے ہو، وہ مر جاتا ہے اور تم خود اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جانوروں کو قربان کرنا اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرنا اصل ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ نماز میں سجدہ کرنا اصل نہیں ہے کہ ہم صرف 2 ہی سجدے کریں، یہی نیکی ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتایا 2 سجدے کا ایک رکعت میں، ہم نے اس طریقے کے مطابق سجدہ کیا۔ اب اسی اللہ کو کہ جس اللہ کو 2 سجدے کر رہے ہیں، ہم جان بوجھ کے 3 سجدے کریں تو وہ تیسرا سجدہ قابل قبول نہیں ہے، حالانکہ کیا اللہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اس کو کہتے ہیں کہ جو حکم دیا جائے اس کو مان لیا جائے۔ اللہ کی قسم اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک رکعت میں 1 سجدہ اور 2 رکوع کرتے تو اللہ کی قسم ہم بھی ایسے ہی کرتے۔ پھر اس وقت ہمارے پاس کبھی یہ نہ ہوتا کہ 2 سجدے کرنے اور 1 رکوع کرنے۔ اگر 3 سجدے کرتے تو ہم 3 کرتے، پھر 2 گناہ ہو جاتا۔ تو نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو کام بتایا جا رہا ہے وہ نیکی ہے۔ نیکی اس چیز کا نام ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کہہ دیا ہے، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ہم اس کے سامنے حرف گیری نہ کریں، اس کے اوپر جو فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس کو بعین ہی تسلیم کر لیں، یہ ہے اطاعت اصل میں۔ تو اگر اللہ ہمیں یہ حکم دے دیتا کہ کسی ایسے جانور کی قربانی کرو، اس کو ذبح کرو کہ جو حرام ہے، تو پھر ہم نے وہ کر لینا تھا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ فلاں جانور کو اس طرح اس دن ہی حلال کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو ہم نے اس کے مطابق عمل کر لیا۔ اب ہم تو اطاعت کرنے والے ہیں، تو اس لیے اگر تم ہم پہ اعتراض کرتے ہو کہ جانور کو قربان کر کے تم اللہ کے کیسے قریب ہوتے ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں ہم جانور کو قربان کر کے اللہ کے قریب نہیں ہوتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات مان کے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل بنیاد۔ دوسری بات وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تم اتنے پیسے لگا کے اونٹ، اسی طرح تم گائے اور بکرے خریدتے ہو، تو تم یہ پیسے کسی غریب کو دیتے، وہ کسی غریب بچی کی شادی ہو جاتی، کسی اور کام میں استعمال ہو جاتے، یہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو میں اس اعتراض کا آپ کے سامنے یہ جواب دیتا ہوں کہ جس کام کے کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہو، اس میں کوئی اور کام تلاش نہیں کرتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم زکوٰۃ کے پیسے سال بعد نہیں دو، تم 9 مہینے بعد دے دیا کرو، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا کہ ہر 9 مہینے بعد ہی دیے جائے، اور اگر 13ویں مہینے دے رہا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کام کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہم اس کے کرنے کے پابند ہیں۔ تو جو غریب کی مدد ہے وہ ہم قربانی کے پیسے سے نہیں کر رہے، قربانی علیحدہ ضرورت ہے، اور ویسے بھی سال سال بعد غریب لوگوں کو گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب بات اصل یہ تھی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے پیسے لگا دیے، تو وہ لوگ تو یہ نعرہ لگا رہے تھے
کہ میرا جسم میری مرضی، میں اپنی مرضی سے اپنے پیسے اور اپنے جسم کو استعمال کروں. اور وہی اعتراض آج ان لوگوں پہ کر رہے ہیں جو اپنے پیسے کو رب کی رضا کے لیے قربانی کے اندر استعمال کرتے. جب وہ اپنے جسم اور اپنے پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری چیز، ہم جیسے مرضی کریں، پھر جب کوئی دوسرا اللہ کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہو تو اس پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ پھر یہ اپنے ٹورزم کے اوپر اور شمالی علاقہ جات کیا پوری دنیا میں گھومنے پھرنے کے اوپر ایسے لاکھوں کروڑوں روپیہ استعمال کر دیتے ہیں. اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم جو ہے اتنی پوری دنیا میں جو ٹورزم کے لیے اتنا اپنے سیر و سیاحت کے لیے پیسے استعمال کرتے ہیں، یہ کسی غریب بچی کے شادی پہ کام آ جاتا ہے. اپنی ذات کے اوپر لگانے کے لیے تو انسان کو اپنے بہت ساری ان کے پاس پیسہ موجود، اور جس موبائل سے، جس لیپ ٹاپ سے وہ یہ ایسی پوسٹیں جو قربانی کے اوپر کے خلاف ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اپنی قیمت لاکھوں کے اندر ہوتی ہے. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان موبائلوں کو ہی سیل کر کے کسی غریب کو دے دیا جائے؟ وہ جن گاڑیوں کے اندر لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں ہے، جو 30-35 لاکھ کی گاڑی میں اینکر آ کے یہ بات کر رہا ہوگا ٹی وی پہ، تو اس شخص کو چاہیے نا کہ وہ 30 لاکھ کی گاڑی کو بیچ کے 7-8 لاکھ کی گاڑی لے اور باقی 20-22 لاکھ ان غریبوں کے اوپر خرچ کرے، کہ جن غریبوں پہ خرچ کرنے کا وہ قربانی کرنے والوں کو کہہ رہا. وہ جس 2-3-4 کروڑ اور 5 کروڑ کے مکان کے اندر رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک چھوٹے سے مکان کے اندر رہے، بلکہ جھونپڑے میں رہے وہ، کیونکہ اس کو غریبوں کی وہ خدمت کرنے کی شوق ہے کہ جو شریعت نے نہیں بتائی. شریعت نے تو یہ بتایا تھا کہ جب گھر میں قربانی کرو گے تم، پھر وہ جس وقت والتفت الساق بالساق، جب پنڈلیاں آپس میں ملیں گی، جانور آخری جھٹکا لے گا، تم موت کے منظر کو دیکھو گے. پورا ریفریشر کورس ہے، پورے سال تمہیں وہ یاد رہے گا کہ ایسے جان نکلتی ہے، میری بھی ایسے ہی جان نکلنی ہے. جب موت کا تصور پختہ ہوگا، مال کی محبت کم ہوگی، سال بعد یہ عمل کرو گے، موت کے مناظر کو دیکھو گے، ایمان پختہ ہوگا، دل دنیا سے اٹھے گا، احساس ہوگا مجھے بھی اسی طرح کبھی موت آنی ہے، تو میں اپنا پیسہ سارے کا سارا ہی غریبوں کے اوپر تقسیم کروں. اللہ تو یہ طلب کر رہے ہیں تم سے. تو اس لیے قربانی کے اوپر اعتراضات کرنے والوں کو یہ بالکل مکمل جوابات ہیں. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے پوری لیدر انڈسٹری اس کے جانوروں کی کھالوں کے اوپر چل رہی ہے اور کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. اسی طرح جانوروں پہ قربانی کرنے والوں کو کبھی اسٹیٹسٹکس لیے ہی نہیں ہے، کبھی اعداد و شماری چیک نہیں کیے. روزانہ کی بنیاد پر بہت سے جانور روزانہ ذبح ہو رہے ہیں. جس طرح منگل اور بدھ کا ایک ناغت بنایا گیا ہے تو باقی 5 دن روزانہ سینکڑوں جانور ہر شہر میں ذبح ہوتے ہیں. اور جو ہر شہر میں ذبح ہوتے ہیں جانور سینکڑوں، تو ان جانوروں کو ذبح کرنا عید سے کچھ دن پہلے سے روک لیا جاتا ہے، اور عید کے ہفتہ ڈیڑھ بعد تک وہ اتنا تیزی سے جانور ذبح نہیں ہوتے. اب اگر ایک پورے ملک کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 20,000 جانور روزانہ ذبح ہو رہے تھے، اور بالکل چھوٹی عمر کے جانور ذبح ہو رہے تھے صرف گوشت کھانے کے لیے، اور وہ گوشت صرف امیروں کے پیٹ میں جا رہا تھا، اور عید کے 3-4 دنوں سے پہلے ہفتہ اور اسی طرح عید کے بعد 8-10 دن یا کل 15 دن تقریباً جانور وہ نہیں ذبح ہوتے. اور اگر 20,000 جانور ایک ملک میں روزانہ سارے پاکستان میں ذبح ہو رہا ہو تو 15 دن جو جانور وہ سلاٹر ہاؤس بند رہیں گے، تو اس کے بدل میں آپ اندازہ لگائیے 3 لاکھ جانوروں کی جان رکتی ہے ذبح ہونے سے. اور وہ جو 3 لاکھ کے قریب جانور رکتے ہیں، اتنے جانور شاید اس میں ہوتے ہوں جو عید قربان ہے. اور ویسے بھی جو مذبح خانے میں جانور ذبح ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں. اب جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انسانوں کے کام آنے کے لیے اور غریبوں میں گوشت کی تقسیم کا ایک ذریعہ سال بعد بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.